الحمدللہ الذی ہدانا لسیما بقیت اللہ المنتظر بصاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلم الباقریہ والآثار الجعفریہ والآثار الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود تقویہ والنکاوت نقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ مولانا صاحب عصر والزمان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین درود اتنی بآواز بلند پڑھیں کہ لا شریک بھی شریک ہو جائے. ہے سرکار اجازت گفتگو شروع کی جائے. آل محمد کا کریم خالق آپ کو سلامت رکھے. ہر سال کی طرح اس سال بھی وعدہ وفا ہوا کیونکہ سانسوں کے ذکر سے زیادہ عباس کی وفا پہ ناز ہے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جتنے ہو کافی ہو. حسین ابن علی نہ موسموں کو محتاج ہوتا ہے نہ بندوں کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ حسین نے دیے بجھا کے جنہیں بلانا تھا بلا چکا ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل میرے لمحوں کے ساتھ یکم سے لے کے اب تک مسلسل ڈیوٹیاں صبح پھر ارلی مارننگ آغاز کرنا ہے لیکن بھائی سے اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی تو جو انہوں نے حکم کیا ہے میرا جی چاہ رہا ہے آج وہی پڑھوں. ہے سرکار اجازت آپ سے آغاز کر رہا ہوں. وہ آخری جوان تک پھر جتنے لفظوں میں دلوں میں رقص کرے گا اتنا آل محمد کی پاکیزہ بارگاہ سے لے کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے مختصر سی ڈیوٹی پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا. ساری خانہ غازی آباد والے جس طرح ایک بڑھیا نے اپنے نام یوسف کے خریداروں میں لکھوایا. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم کتابیں تھیں. ساری خانہ وہ معصوم کتابیں تھی. وہ شرک سے مبرہ تھی. یعنی ہم بھی تو 1400 برس سے اس منبر سے یہی درس دے رہے ہیں کہ ہمیں حسین نے اس منبر سے فلم نہیں دی علم دیا ہے. ساری خانہ فلم نہیں دی علم دیا ہے. فکر نہیں دی ذکر دیا ہے. ایکشن نہیں دیا ری ایکشن دیا ہے. کریکٹر نے ایکٹر نہیں دیا کریکٹر دیا ہے. ہمیں حسین نے بتایا ہے اس منبر سے علم دیا جاتا ہے. اس منبر سے رزق دیا جاتا ہے. اس منبر سے بلاغت دی جاتی ہے. اس منبر سے فصاحت دی جاتی ہے. یعنی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے. آل محمد سلامت. جو ہاتھ اٹھا تمہیں سلام. یا علیہ آقا زادی آپ کو سلام. آپ نے ادب پہ اتنا خوبصورت بولا کہ میرے ہم سفر ہوئے آپ اب ہم سفر ہو گئے ہیں تو عقیدے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آخری نتیجے تک میری گفتگو رہے گی. بھائی بھی ابھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے اسی آغاز سے عرض کرنے والا. جانتے ہو جب بھی جبرائیل امین اس گھر میں وہی لے کے آیا میں نے آپ کو کوئی ٹیون نہیں سنانی بلکہ وہ قائم کا پیغام سنانا ہے جس ممبر کا حق ہے. جو بھائی آئے جو ذاکر آئے جو بھی آئے ممبر حسین پہ پورے پاکستان میں کر رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم. یہ علم عباس تو شبیہ پہ میرا ہاتھ ہے. تم ریت و امام زمانہ کی پھر تمہارا حق ہے کہ امام اس طرح پڑھو جس طرح چاہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اس ممبر کا حق ہے جو آئے امام زمانہ پہ پڑھے کیونکہ جب صحیح مسلم ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ. جہالت نہیں جاہلیت کی وہ موت مرا جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہنچانا. جانتے ہو سب سے پہلے جو حجت کا خاموشی نہیں داد اور دعا اتنی ہوگی بستر تک دعا دیں گے لیکن سن لینا جو سب سے پہلے سرکار حجت کا منکر ہوا اسے ابلیس کہتے ہیں. ذرا سر اٹھانا. میں نے الحسین منی پرواز رکھا. میرے شیعہ سنی بھائی تو ساتھ رہیے گا. پیغام دے کے جا رہا ہوں الحسین منی وانا من الحسین. جانتے ہو ہر ذاکر میرا بھائی پڑھتا ہے ہر مورخ پڑھتا ہے آپ پہ مسلسل ایام عظام مجالس میں. لیکن ایک فکر دینے لگا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ جی حسین نے بیعت نہیں کی ایسی سرکار
ایسے سنتے آ رہے ہیں، نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا آپ گھروں تک دعا دیں گے. لیکن سن لینا، حسین نے بیعت نہیں کی، الحمدللہ نہیں کی. لیکن میری جان یہ بھی بتاؤ کہ کی کیوں نہیں تھی؟ سر اٹھانا، حرام اور حلال وہ سارے ٹاپک آپ کے ذہن میں مجھے ایک فکر دینی ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اگر حسین بیعت کر دیتا تو پھر حسین کے ہاتھ کی بیعت نہ ہوتی. نہ ذرا مشکل ہے لیکن آسانی ہوگی. سر اٹھائیے گا. صرف فقط حسین کے ہاتھ کی بیعت نہ ہوتی، کیونکہ جانتے ہو حسین کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا. سر اٹھانا جو لفظوں کے خریدار، حسین کے ہاتھ پہ بابا جی علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ تھا، حسین کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، کبھی محمد کا ہاتھ تھا، کبھی کسا کا ہاتھ تھا، کبھی کلاب کا ہاتھ تھا، کبھی آدم کا ہاتھ تھا. جو ہاتھ آگے آیا سر اٹھانا، لفظ بھی پڑھنے چہرے بھی، وہ ہاتھ بھی اکیلا نہیں تھا. اس کے ہاتھ پہ معاویہ کا ہاتھ تھا، معاویہ کے ہاتھ پہ سفیان، سر اٹھانا اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے دادا کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا. اگر حسین بیعت کر لیتا، تاریخ کا مورخ یہ لکھتا حسین نے بیعت نہیں کی، علی نے بھی کر لی. یہ حق کا معیار تھا، علی نے بھی کرنی تھی، حسن نے بھی کرنی تھی، ابو طالب نے بھی کرنی تھی، محمد نے بھی کرنی تھی. اور وہاں تاریخ کے مورخ کو حسین نے جواب دیا. اب جانتے ہو جس گھر کا چولہا رضا بادشاہ کے دسترخوان سے جلتا ہے وہ سر اٹھائے. حسین نے انکار کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یاد رکھنا نمرود سے لے کے ابلیس تک کی نجاستوں کو یزید کہتے ہیں، اور آدم سے لے کے محمد تک کی غیرت کو حسین. مل کے جس کا ہاتھ بلند ہے زبان کے ساتھ دل بولا. آل محمد سلام، آقا زادی سلامت، جناب سیدہ ایک مل کے بلند ترین صلوات پڑھی. صلی اللہ محمد. بات پہنچ رہی میرے سننے والوں کو. آقا زادی آپ کو سلام. یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے اس ممبر کا. یہ خدا کی عزت کی قسم، جبریل آکھیا، جبریل آکھیا. What is this؟ جبریل تمہارا کمی ہے؟ سید الملک ہے جبرائیل، اللہ کی وحی کا امین ہے جبرائیل. خدا کے لیے اس ممبر کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاؤ. جبریل وہ ہے جو اس آیت میں انما کی آیت کو لاتا ہے. اللہ اکبر. خدا اس آیت میں میں نے کہا جو پہنچی ہو تمہیں سلام ہے. جبرائیل امین سید الملک ہے، وہ آل محمد کے دروازے کا کمی ہے، آپ کے دروازے کا کمی نہیں کہ ہم ممبر پہ گئے جبریل ہے آکھیا، جبریل ہو آیا. جبریل ہمارا دوست نہیں. خدا کی عزت کی قسم جبریل پہ اگر میں پورا قصیدہ پڑھوں نا سطرے جو امام زمانہ کی بارگاہ میں ہے تو رات گزر جائے. لیکن دو جملے سرکار وہ میں نے پتہ کرنا ہے، اگلا جملہ پھر میں نے پڑھنا ہے یا یہیں سے آپ کو سلام کرنا ہے. ایک مجمع میں اسی طرح میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ہاتھ اٹھا کے کہیے گا علی مولا. تو ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک علامہ صاحب نے باہر نکلے میں بھائیوں کے، انہوں نے کہا قبلہ مجلس تو آپ نے بہت اچھی پڑھی. میں نے کہا جو نہیں پڑھی وہ آپ بتا دیں. سرکار ہے توجہ جناب سیدہ آپ کو سلام. مجلس تو آپ نے، میں نے کہا جو سرکار نہیں پڑھی یہ ممبر حسین پہ پکڑا ہوں، غلط پڑھا ہوں گھر نہ جاؤں، اگر تو سن کے بیٹھے پھر بڑا امیر ہوگا. سر میں نے کہا سرکار جو نہیں پڑھی وہ آپ رہنمائی فرما دیں. قبلہ جی یہ آپ نے کہا نعرہ لگائیے. میں نے کہا جی کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے لگائیے؟ جس گھر کا میں نے پہلے دیکھا امام ضامن علی ہے نا وہ بندہ سر اٹھائے پھر زبانیں اور لفظ دونوں پڑھنے لگا. سرکار یہ کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے لگاؤ؟ میں نے کہا ابو جہل کی یونیورسٹی کے نالائق بچوں، یہ حق نہ لاہور کا لفظ ہوتے ہی تو نہیں. ابو جہل کی یونیورسٹی کے نالائق بچوں، عرب کے مکہ کے یتیموں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم کہتے جی یہ کہاں لکھا سننا کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ. میں نے کہا عقل کے یتیم اگر نہ لکھا ہوتا تو نبی غدیر میں ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا جس کا جو ہاتھ
تجھے تمہیں سلام ہے نبی ویسے بھی تو کیسے بھی سننا پھر مصرے پہ مجمع کھڑا ہو جائے جملہ بڑا ہے بات تھوڑی سرکار بھی سنیے گا میں نے کہا ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا 3.25 گھنٹے کے سورج میں رسول نے پہلانوں کے منبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا بس علی مولا یاد رکھنا میرے علی کے 2 ہی مولا ہے یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے باقی سب کا علی مولا جے حق آقا زادی السلام بسم اللہ جناب سیدہ اللہ آقا زادی السلام آپ نے حق ادا کیا ہے میں اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے 5 لاکھ میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ سیدہ موجود ہوتی ہے تو پھر خیرات بھی وہی دیتی ہے کرائے کے لوگ بلوانا ہندا کی پرانی عادت ہے حسین ابن علی کا منبر ہے جسے عباس کی وفا پہ یقین و بندے نہیں لاتا خدا کی عزت کے سمسار اٹھانا لفظ نہیں سرکار عقیدہ پڑھنے لگا آپ نے اتنا خوبصورت سنا میں منبر سے دعائیں دے کے جا رہا ہوں الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سرکار میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے اوپر کی فطرت پہ جملہ کہوں گا آپ سر اٹھانا جانتے ہو موسیٰ نبی یا نو نبی کی بات لیں جب اپنی امت سے تھک جاتے تھے نا اک جاتے تھے پتھر کھا کے اب اللہ اسی فرشتے کو بھیجتا تھا جبرائیل امین کو جو اپنے پروں کو کھولتا تھا نبی کے جسم اطہر پہ پھیرتا تھا شفا دیتا تھا چلا تمہاری خاموشی جبریل کے پروں پہ نہ اڑے تو غازی آباد میں جملہ پڑا ہی نہیں تھا لیکن ذہن سننا کیا کرتا تھا یوں جبریل سرکار پروں کو کھولتا تھا نبی کے جسم اطہر پہ پھیرتا تھا شفا دیتا تھا چلا جاتا تھا میں پڑھ جاؤں گا تو سوچتے رہو گے لیکن جو حق حاصل ہے آل ابا کا سر اٹھانا کیا کرتا تھا پروں کو کھولتا تھا جسم اطہر پہ پھیرتا تھا شفا دیتا تھا چلا جاتا تھا تجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کہتے کسے آئے لالا بھی نہیں نتیجے پہ تم جانو اور علی جانے تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کسے کہتے واحد عباس حیدری کلیجہ رکھنے لگا منبر پہ جبریل پھر کہہ رہا جو فرشتے کے پروں سے شفا لے اسے نون نبی کہتے ہیں اور جس کے جھولے سے فرشتے پال لے اسے حسین فخر مل کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری علی حق علی حق علی 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 آقا زادی صاحب ہے توجہ سر بڑے خوبصورت لگتے ہیں مجھے وہ بچے جو علی بادشاہ کا نعرہ لگاتے ہیں مجلس امام حسین ابن علی جانتے میں ابھی یہ پیچھے پاکرب سوسائٹی میں پڑھ رہا تھا ایک بچے نے نعرہ لگایا جس طرح یہ لگایا اچھا ابھی کہہ رہا ہوں یہ پریزنٹ یو آر اسپیشلی ڈیڈیکیٹ فار یو آپ سب تمام مومنین کی نظر کر رہے ہیں یہ جو بھی بچے نے علی بادشاہ کا نعرہ لگایا نا پھر تمہاری اپنی مرضی میرے بزرگ اتنی خوبصورت داد دے رہے ہیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن اب نتیجہ نہیں جو علی بادشاہ نے غدیر والا بلڈ دیا تھا نا وہ بھی سرکولیٹ کرے گا لیکن سننا سر اٹھانا اس بچے نے علی بادشاہ کا نعرہ لگایا جاؤ اپنے مرضی کے حافظ قاری سے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو سرکار توجہ رہے کیا اس بچے پہ ابھی نماز واجب ہے جملہ میں کہا نا میرے ساتھ سفر کریں گے تو میرا آج ہوگی سر اٹھانا اپنے مرضی کے حافظ صاحب سے جا کے پوچھیں اس پہ نماز واجب ہے جواب آئے گا بھی اس پہ حق بلوغت نہیں ہے بالغ نہیں ہے ابھی 7 برس سے یا اس سے بھی کم ایج پہ نہ بھی نماز واجب نہیں ہے تو پھر میری جان اس نے علی کا نعرہ لگا کے بتایا ہے نا ملا کو کہ مجھ پہ علی واجب آئے آئے جو غازی آباد میں آیا تمہیں سلام ہے پھر اس نے علی کا نعرہ لگا کے ملا کو یہ بتایا ہے نا کہ مجھ پہ علی واجب ہے تو پھر میری جان مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز اور روزہ کہتے ہیں اور جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی کی محبت
جناب سیدہ آپ کو سلام، آقا زادی سلام. لے جی ابھی ممبر پہ نیاز آئی، کبھی وہ آیا کبھی یہ نوٹ آیا. جانتے ہو میں اس کی بڑا ادب کرتا ہوں، کیونکہ جو ممبر پہ نیاز آتی ہے نا، حسین دیکھ کے پہچانتا ہے متکبر تو نہیں ہے. آئے 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 جو ہاتھ اٹھے تمہیں سلام ہے. کبھی اس کی طبیعت میں فرعون والی شرارت تو نہیں ہے. یہ حسین ابن علی کے ممبر پہ کھڑا ہے. سرکار میں اکثر کہتا ہوں یہ جو اس پہ تصویر ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. جتنی خاموشی سے میں نے پڑھا تم نے سن لیا. اللہ کی عزت کے سن نا نا نا. ابھی اگست چل رہا ہے سرکار، چل رہا ہے. لو ایڈریس میں دے رہا ہوں، نیوز 13 اگست کا پروگرام. جملے نہ ہو میری قوم کے ہاتھ ہے، اگر ہو پھر زاہد عباس حیدری کی نہیں، میری قوم کی آواز بن کے ساتھ بولنا. ساتھ برادران کے تمام مفتیان موجود تھے، اور میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم بڑا خوبصورت قانون میرے قائد اعظم نے اس ملک میں بنایا. انہوں نے کہا سرکار وہ کس طرح؟ میں نے کہا اپنی لا اٹرنی پڑھو، اپنا قانون پڑھو، ادارے پڑھو. میرے لاکھوں سلام پاکستان پہ کہ ہم پاکستان کی وجہ سے آج اس مجلس حسین ابن علی میں ہیں، ہم اپنے ملک کی وجہ سے اس مجلس. لیکن غازی آباد میں حق ادا کرنا ہے، وہ آخری جوان تک مجمع بھرا ہوا ہے. لیکن مجھے پتا چلے جنگل میں نہیں، علی کے ذکر میں پڑھ رہا تھا. ضرور اٹھانا. میں نے کہا قائد اعظم اتنا پیارا پاکستان میں لا پاس ہوا، قانون پاس ہوا، تو پاکستان بندے بھی بنے اور سرکار چہرے بھی. پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ آ کے بیٹھے گا جو 14 پاس کرے گا. جو ہاتھ اٹھا تمہیں سلام ہے. جو رہ گیا اس بندے سے ابھی بات ہی نہیں تھی، ابھی اسی معراج میں میرے بزرگوں کے ہاتھ یہاں ہے. پھر یہی مسئلہ میں نے کہا اسی پاکستان میں تم نے لا بنایا، قانون نافذ کیا. فٹنس ہے کہ اس پاکستان کی قومی اسمبلی میں آ کے وہ بیٹھے گا جو 14 پاس کرے گا. میں نے کہا پھر ملا جی اب بھاگنے نہیں دوں گا، اسی قانون پہ رہنا کہ پاکستان کی اسمبلی میں وہ بیٹھے جو 14 پاس کرے، اور محمد کی اسمبلی میں وہ بیٹھے جسے خود 14 پاس مل کے یہ حق ہے. شیعہ قوم میں بسم اللہ. آقا زادی سلام، آپ سلامت رہیں. آقا زادی سلام، بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ. جتنا میں تھکاؤں بی بی جانتی ہیں، لیکن اسی جتنا آپ نے خوبصورت سنا ہے، میں تھکان کا انداز نہیں، کیونکہ یہ طبیعت نہیں نیت والا ممبر ہے. آقا زادی آپ کو سلامت رکھے. 200 سے پلس مجالس جناب سیدہ کے توسل سے ابھی تک بڑھ چکا ہوں، لیکن یہ جملہ بھائی اسپیشل ان مومنین کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہے. یہی کہا جاتا ہے نا، ابھی 9 محرم کو ڈینگا گجرات میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، تو میرے شیعہ سنی بھائی اچھا شیعہ نیاز دلائے تو حسین ابن علی کے نام بھی، سنی بھائی نیاز دلائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ٹائٹل لکھا جاتا ہے. ویسے تو دونوں ہی ہمارے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائیوں کا حسین مجمع سنی بھی ہمارے ہی بھی. میں نے کبھی تفرقہ نہیں دیا، کیونکہ حسین نے اس ممبر سے فرقہ نہیں دین دیا ہے. سر اٹھانا. یہاں شیعہ سنی نہیں چلتی، یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان. جس طرح میرے شیعہ بھائی سنتے ہیں مجھے، اسی طرح سنی بھائی سنتے ہیں. سلامت رہے. لیکن ایک سر اٹھانا، جو تیسری پارٹی ہے نا، ہمیشہ جب تھرڈ پرسن آتا ہے نا تو 2 لوگوں میں تفرقہ پڑتا ہے. سر اٹھانا، اشارہ کر گیا میں، جملہ کر. اچھا سنی بھائی نیاز دلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، شیعہ بھائی نیاز دلائیں. یہ کراچی نشتر بار کا جملہ تھا جو غازی آباد میں ڈلیور کرنے لگا. سننا سرکار شیعہ نیاز دلائیں امام حسین کی. وہ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا تسی دونوں ہی فارغ. سرکار ہے تو تسی نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ دعائیں دیں گے. سن لینا دونوں ہی فارغ. جی وہ کس طرح؟ اس نے کہا جی نا نیاز رسول اللہ کے نام کی، لائیو بن رہا ہے، آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے. سر اٹھانا. نا نیاز حسین کے نام کی. میں نے کہا پھر نیاز صرف اللہ کے نام کی. سر اٹھانا، سر اٹھانا. خدا کی ذاتی بزرگوں میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. ایک اشرہ چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن آپ کا بھائی نوکر جو بھی سمجھو مکمل کر رہا ہے جملہ. نیاز صرف اللہ. میں نے کہا سرکار قرآن پڑھیں جناب سیدہ. ابھی سننا بیٹا. میں نے کہا سرکار قرآن پڑھیں. جی الحمدللہ
میں نے کہا ماشاءاللہ انا للہ، سر اٹھانا پڑھیں جی الحمدللہ پڑھ. میں نے کہا ذرا سورہ اخلاص کو اخلاص سے پڑھ کے تو سنائیں. جملہ میں کہہ گیا جو پہنچی ہو تمہیں سلام ہے. میں نے کہا میری جان ذرا سورہ اخلاص کو اخلاص سے پڑھ کے تو سنائیں. کہتے جی کل هو اللہ احد اللہ صمد. نتیجے پہ جو ہاتھ علم کی شبیہ بنتے ہیں ہاتھ اٹھائے. بہت ہی سنیے گا. کہتے جی کل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد فلم یکن لہ کفوا احد. میں نے کہا سرکار کم علمی ہے طالب علم ہو، کبھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھٹک جاتا ہے انسان. انہیں ذرا ٹرانسلیٹ کر کے ود می اور سینٹینس اس کی جملوں کو سمجھائیے گا، وضاحت کیجئے گا، ذرا اس کا ترجمہ تو کیجئے گا. مجھے سمجھ نہیں. کہتا جی اللہ نے کہا نہ میں نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنم لیا، نہ میں نے کسی کو جنا نہ میں نے کسی سے جنم لیا، وہ میں لا شریک ہوں. اور لاسٹ میں بتا کیا کہتا ہے؟ کہتا نہ میں نے کسی سے جنم لیا نہ کسی کو جنم دیا، میں بے نیاز ہوں. سارے اٹھانا لاہور والوں وہ ہاتھ جو اٹھا تمہیں سلام ہے. میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں. میں نے کہا ملا جی روکنا، اب جانے نہیں دوں گا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ نیاز اللہ کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں. میں نے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نظر اللہ ہے نیاز حسین. مل کے آقا زادی سلام جناب آپ کی بے نیازی کے صدقے. اللہ اکبر. جناب حسین ابن علی کے عزادار بیٹھے ہیں. سننا اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. قرآن کی آیت ہے ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. سرکار میں پڑھنے کچھ اور آیا تھا، آپ نے موڈ کچھ اور بنا دیا ہے. جو ریلیٹڈ ہے آج آپ خطابت کے سر سن رہے ہیں یقیناً، تو ابھی سنیے گا. آپ نے یہی کہا کہ کبھی وہ کم بیزنی ایسی بات ہوئی کہ حسن سخی نے کہا کہ اٹھو میرے حکم سے اٹھ گیا. جانتے ہو جب یہ جھوٹی موٹھی کا مار کر علی کے سامنے لے آئے تھے نا، ایک منٹ آپ سچی مچی کے شیعہ ہیں، یہ بات کنفرم. میرے شیعہ سنی بھائیو سر اٹھانا. جھوٹ کا مار کے علی کے سامنے لے آئے نا. اب پتہ کیا کہا؟ مرا بھی کوئی نہیں اور لے آئے. ان پہ کبھی شک نہ کرنا نہیں تو شجرے شکی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بسم اللہ. آقا زادی آپ کو سلام. اتنا خوبصورت سن رہے اس دعا دے کے جا رہا ہوں. شجرے شکی ہو جائیں گے، یہ کنفرم حدیث ہے رسول اللہ کی. میرے گھر کی کتاب نہیں لیکن سر اٹھانا. کیا کہا؟ جھوٹ کا مار کر علی علیہ السلام بسم اللہ کے سامنے لے آئے اور آ کے کیا کہا کہ یا علی. جتنی خاموشی سے بھائی جان میں جتنا پڑھوں گا نا یہ اتنا جوش ولایت سے سنیں، کیونکہ کچھ لفظوں پہ سیدہ کی مہر ہوتی ہے. اور آگے پتہ کیا کہا؟ یا علی جنازہ پڑھائیے. میں صدقے ہو جاؤں خدا کی نہ بھی سننا. یا علی پڑھائیے. یوں مرشد سامنے آیا، ایک بار مجمع کو دیکھا، ایک بار بندے کو دیکھا. علی جلال میں آگے فرماتے ہیں پڑھا دوں پھر. آئے 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 میرے تیرے مرشد کے پڑھانے کے صدقے جسے علی پڑھائے قیامت تک اٹھتا کام. کیونکہ اسے ملک الموت نے نہیں علی نے سلایا. سر اٹھانا. ملنگ بابا آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں. اب غازی آباد میں یہ حق تھا جو علی اکبر کے جوان آدمی بیٹھے. سر اٹھانا کا خدا کا پڑھا دوں. سرکار پڑھا دے. سرکار نتیجہ اتنا خوبصورت ہے سنیے گا جو آخری جوان وہاں تک کہہ رہا ہوں. علی بادشاہ نے انا للہ کیا، بندہ انا للہ ہو گیا. جنازہ اٹھا. سر اٹھانا نہ ہو رہا. یوں جنازہ اٹھا، یوں گیا گھر میں.
لیکن ایک بات مجھے کرنی ہے. یہ بخاری ہاؤس کب قذافی اسٹیڈیم جملہ میں نے کہا ہزاروں کا علم تھا, آپ نے اتنا خوبصورت سنا, میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں پڑھا تو سنا کے جاؤں. یوں گیا جنازہ گھر میں. اب جانتے ہیں اس کی ماں نے دیکھا کہ جب میرا جوان مر گیا اسی ٹائم وہ در سدرا پہ آئی. دکو نبی سننا لاہور والوں, عقیدہ پڑھنے لگا ہوں اب, جسے کہتے ہیں ٹیسٹر لے کے سننا. سر تک باغ دیا, علی بادشاہ باہر آئے, آواز آئی صدا, کہا جانتے ہو ماں نے کیا کہا؟ کہا امیر المومنین معافی چاہتی ہیں. مجلس واللہ میں پڑھ گیا, لیکن یہ جملہ نہ سمجھا سکا تو پھر آنے کا مقصد نہیں ہے. کہا یا امیر المومنین معافی چاہتی ہوں, میں نے ساری رات کتابوں میں لگا دی کہ خدا کی عزت کی قسم لاہور والوں غلطی بیٹے نے کی, یہ معافی ماں نے کیوں مانگی؟ جو تعزیر کے لیے ہاتھ اٹھا تمہیں سلام ہے. جو بندہ حیران نہیں سر اٹھانا, میں ساری رات کسی بات میں گم تھا کہ غلطی بیٹے نے کی ہے, معافی ماں نے کیوں مانگی؟ آواز تخیل آئے گی جاہل مت بن. یہ معافی مانگ کے زمانے کو یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی اولاد میں علی کا بغض دیکھو تو سمجھ لینا اس کی اماں کا قسم. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد. لو جی بالکل قریب ہوا میں منزل کے, سرکار بالکل قریب ہوا. یہ ایشیا کی بڑی یونیورسٹی ہے جامعۃ المنتظر, یہاں سے لے کے اردو بازار بھرا ہوا ہے کتابوں سے. سیوطی, جلالی, مسلم صحیح کو وہی مانتا ہے جو صحیح مسلم ہو, اکثر کہتا ہوں, لیکن مجھے اس چیپٹر میں نہیں جانا, میں گزر رہا ہوں. سر اٹھانا, اچھا کتابوں سے بھرا ہوا ہے شہر لاہور. جانتے ہو میرے بھائی بڑا خوبصورت آ کے ممبر پہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی بادشاہ کو کہا یا علی تو ابو تراب, یا علی تو ابو تراب ہے. تو یقیناً علی بادشاہ نے بھی تو ادب میں کچھ کہا ہوگا نا. میں صدقے آپ سے سننا لاہور کیا کہا کہ یا رسول اللہ انت ابو طاہر. جملہ پہلے سناؤ, تم کیسٹ ہو, رٹی ہو تو اس ممبر پہ سزا ملے, لیکن اگر محنت اور عطائے سیدہ ہو پھر غازی آباد والوں عباس کے علم کی شبیہ نہیں تو حق ادا کرنا. اچھا یا رسول اللہ انت ابو طاہر, آپ ابو طاہر ہیں, بستر تک دعا دیں گے سننا. اور علی نبی بادشاہ نے کیا کہا یا علی تو ابو تراب ہے, علی نے کیا کہا آپ ابو طاہر ہے. یعنی لغت گرامر جو مرضی اٹھاؤ, تراب بمعنی مٹی, یعنی نبی نے کہا یا علی تو مٹی کا باپ ہے, اور علی نے کہا یا رسول اللہ ابو طاہر آپ پانی کے باپ ہے. سر اٹھانا ابھی نہیں, ابھی نہ میں ذاکر کہتے ہیں میرے داد نہ دینا, میں کہہ رہا ہوں, لیکن نتیجے پہ یہ جو خاموشی ابھی کہیں بھی رہ گئی نا, اب اتنا خوبصورت میراج سن, وہ عیسیٰ کے بنائے ہوئے پرندے کی طرح پرواز کرے. سر اٹھانا ابھی نہیں, ابھی سننا, نتیجے پہ تم جانو اور کلندر جانے. اتنی بڑی خیرات سرکار جو ملنگ باب میں میرے چہرے تشریف فرمائے, ان سے کہہ رہا زائد آباد ندری سر اٹھانا, کیا کہا یا علی ابو تراب آپ مٹی کے باپ. کیا کہا علی نے یا رسول اللہ ابو طاہر پانی کے باپ. جانتے ہو مٹی سے کپاس نکلتی ہے, کپاس کا لٹھا بنتا ہے, لٹھے کا کفن سلتا ہے. غازی آباد والوں میں بندہ مردہ تھا جو علی بادشاہ کے نام پہ زندہ نہ ہو سکے. سر اٹھانا جملہ میری قوم کا حق ہے دے کے جا رہا ہوں. کیا زمین سے مٹی نکلتی ہے, مٹی سے کپاس بنتی ہے, کپاس سے لٹھا بنتا ہے, لٹھے کا کفن سلتا ہے. نبی نے کہا تو ابو تراب ہے, علی نے کہا تو ابو طاہر ہے, وہ مٹی کا باپ ہے, وہ پانی کا باپ ہے. تو پھر غازی آباد میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ آپ جو رسول کا منکر ہو اس کا حسن حرام ہے, اور جو علی کا منکر ہو اس کا کفن حرام. مل کے بسم اللہ اللہ
ایک مل کے بلند ترین صلوات ابھی انا مدینہ تو علم ہی والیون بابوہا کی لغت میں نہیں گیا، انا دار الحکمتی والیون بابوہا کی نہ، ابھی یہ اشرے نہیں اشرے چاہیے ایک سبجیکٹ پہ، اگر ڈلیور پیغام کرنا ہو تو آل محمد کی سطح سے کیا جائے. ہے توجہ سرکار، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. لو میرے دو جملے ان میں مکمل کر رہا ہوں اور ذکر مصائبہ کی عبادتاً حصہ ہو جائے اور آپ کو سلام کر رہا ہوں. جب سے میں پڑھ رہا ہوں آپ میرے ہم سفر ہیں، مولا آپ کو عقیدہ عشق معراج کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ہے سرکار توجہ، خدا کی عزت قسم میں آپ اتنی منزل معراج عشق پہ بیٹھی ہیں کہ یہی حسین ابن علی کا مقصد ہے. لیکن میں نے پہلے کہا یہاں پہ قائم پڑھا نہ جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. بھائی آئی وٹنس سبزہ زار زمان ہاؤس ہے، علامہ اسد بخاری صاحب، میں کریڈٹ کرتا ہوں امام زمانہ پہ بڑا پڑھ رہے ہیں. بندہ پیسے لے کے گھر چلا جائے وہ خطیب نہیں ہوتا. ہاں اس ممبر کا حق ہے. جو قائم کی ریت بیٹھی کہتے جی ہم حسین کے دور میں ہوتے، شکر کرو تم زمانے کے حسین کو جب نہیں پہچان رہے. اللہ اکبر، کیونکہ آپ ریت و امام زمانہ کی جان تو میرا امام آج سے نہیں ہے. پہلا گمراہ کون تھا؟ پہلا ہادی آدم. یہ تاریخ ہے. پہلا گمراہ سرکار قابیل، پہلا گمراہ ہادی. جملہ میں پڑھ جاؤں گا، آپ علی بادشاہ کا نام تلاوت کریں گے، سننا. پہلا گمراہ قابیل، پہلا ہادی آدم. میں کہتا ہوں مولا پہلے گمراہ کو بھیج دیتا، آواز تخیل آئے گی جاہل مت بن. اگر پہلے گمراہ کو بھیج دیتا تو کہیں وہ قیامت والے دن مجھے یہ کہہ دیتا کہ مالک مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں. ساری سارا غازی آباد والو، کہیں وہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ مالک مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے پہلے ہادی کو بھیجا ہے پھر گمراہ کو بھیجا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو اللہ پہلے گمراہ کو ہادی کے بغیر نہ چھوڑتا ہو وہ مصطفیٰ کے بعد کی دنیا کو مہدی کے بغیر. بسم اللہ اللہ اکبر. آل محمد سلام مہدی کے بغیر کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں سرکار. جملہ فضائل کا آخری ہے اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. سر اٹھائے مل کے بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. سر اٹھائے. جانتے ہو بندہ آیا فرزند زہرا کے پاس سرکار اور آ کے کہتا ہے ابن زہرا عیسیٰ میں بڑا کمال تھا، عیسیٰ میں بڑا کمال تھا. مولا نے کہا بھائی عیسیٰ میں کیا کمال تھا؟ اللہ اکبر. کا مولا یوں مٹی اٹھاتا تھا. تاریخ ہے یوں. میں شیعہ اسنا عشری عقیدہ لے کے ممبر پہ آیا ہوں، نہ نصیری ہوں نہ مکسر ہوں. قبر اپنی اپنی ہے خدا کی عزت کی قسم، لیکن میری قوم کو بھٹکاؤ نہ، جو عقیدہ وہی حق کا پیغام دو. نہ نصیری ہوں نہ مکسر ہوں، نہ علی کو اللہ کہتا ہوں نہ علی کو اپنے جیسا. ساری اٹھانا غازی آباد والا جملہ کہنے لگا ہوں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ علی بادشاہ کا جو مقام میرے نبی نے دکھا دی ہے وہ زمانے میں کوئی دکھا نہیں سکتا، اور علی کے سجدے نے جو خدا بتا دیا وہ دارین میں کوئی دکھا نہیں سکتا. سر اٹھانا جملہ آخری ہو تو میں سلام کروں. پہلے عقیدہ بتا رہا ہوں پھر سلام کر رہا ہوں کیونکہ جملہ ایسا ہے آپ کی ذوق سماعت کی نظر. آخری فضائل کا جملہ اور معراج ہے. یوں آیا تھا مولا عیسیٰ میں بڑا کمال. اچھا میں جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے آپ کو کسی کو نہیں کہا، نہ میں نے ہاتھ ادھر مارا نہ ادھر مارا. میں نے پہلے کہا یہ ممبر اسٹیج نہیں ہے، اس کا تقدس ہے، اور خدا کی عزت کی قسم جب تک اسے ممبر سمجھا جائے تمہاری روحانیت میں اثر رہے گا. سر اٹھانا لاہور والوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر تمہارے سینے روشن ہو تو سینہ زنجینا بھی تمہارے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. جملہ آخری لیکن فضائل کی معراج ہے. کہ مولا عیسیٰ میں بڑا کمال تھا. بھائی سننا کیا کہا عیسیٰ میں کیا کمال تھا؟ کہ مولا یوں مٹی اٹھاتا تھا، یوں پرندہ بناتا تھا، یوں روح پھونکتا تھا. اڑا دیتا. علی کا نام آ جائے تمہاری روح بھی تازہ ہوتی ہے. لیکن نہ ابھی نہیں غازی آباد والے نتیجے پہ تم جانے والی. کہ مولا یوں مٹی اٹھاتا تھا، یوں پرندہ بناتا تھا، یوں روح پھونکتا تھا، اڑا دیتا تھا. نہ میں بھولا نہ تم کہیں گئے ہو. مولا نے کہا کیا کرتا تھا؟ کہ مولا یوں مٹی اٹھاتا تھا، یوں پرندہ بناتا تھا، یوں روح پھونکتا تھا، جو اڑا دیتا تھا. امام نے فرمایا
सुन, ईसा पहले मट्टी में उल्टे सीधे हाथ मारे तो एक चमगादड़ बनाता है, अली मट्टी में हाथ मारे तो आदम बनाता। बोले बोले सखी सरकार का लंगर یہ بڑک مار کے نہیں جا رہا، نہ 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 بڑک مار کے نہیں، میں نے پہلے کہا یا قرآن سے یا فرمان سے، نتھنگ۔ وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح کہتے میں تو وہ گل سناواں جڑی نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ زمین سے نہ سمان سے، وہ گل ہے کیڑی؟ میری جان بات ہوتی وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ہو یا 14 کے فرمان سے ہو، اس کے وداؤٹ نتھنگ ہمارا دین ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ہر دور میں محمد کو ہی مانا ہے۔ اور یہ کوفہ کے منبر پہ سورہ سواد کی آیت کی تلاوت جمعے کے خطبے پہ علی نے کی تھی کہ ان الذی نفخت طینۃ آدم، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے آدم کی مٹی کو گویا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ بس دارو تبرکن مصائب پڑھنا ہے تاکہ حصہ ہو جائے۔ شب ہے اتنی غربت والی، اللہ جرکم اللہ، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ مصائب مجھے فاتح شام نے خیرات دی ہے، فضائل تم اتنی معراج سے سنتے ہو، لیکن مصائب پہ میں مر جاتا ہوں، سر اٹھانا۔ میں نے کہا ہر منبر میں بھائی جان کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، مصائب میرے بابا استاد کی بلا کرامت عباس حیدری سے لے کے اس نوکر تک، ابھی پرسوں میں نے سفر کیا، ایک بات کی تائید کی، وہی اس بات کو تبلیغ سمجھو، مصائب سمجھو، میں تمہیں سلام کروں، یہ گلے میں کپڑا ڈال کے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پہ ہم جب تک زندگی ہے بابا جی کہتے رہیں گے، اس سے بڑی ریکویسٹ یا غربت کی کوئی نشانی تو نہیں ہوتی علی بھائی، گلے میں کپڑا ڈال کے کہہ رہا ہوں عزادارو ساری دنیا شراب پیے، جس کی ہائے نکلی اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے۔ میں نے ابھی پڑھا نہیں، اسے کہتے ہیں رکت، ثانیہ زہرا سے خیرات لیو، ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ ابھی مصائب باجی شروع نہیں کیا، لیکن جن پاؤ گے جو علی اکبر کے ماتمی ہو۔ میں نے کہا ساری دنیا شراب پیے، علی کے شیعہ تم کبھی شراب نہ پینا۔ مجھ سے پوچھو زاہد عباس حیدری تم نے یہ بات کیوں کی؟ اس بندے کو میں بتاؤں کیونکہ اس شراب نے بڑا نقصان کیا سید ہوگا آئے گا جو ماتم کرنے آیا ہے، اور اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کبھی شام کے بازار میں اور کبھی بے غیرت کے دربار۔ اللہ جرکم اللہ روتے آنا، یہی حق ہے سیدوں کو پرسے گا۔ میں نے آستینوں کو لٹ لیا، گریبان کو کھول لیا، کیونکہ علی فلیلہ کی نہیں سیدوں کے اجڑے گھر کی کہانی۔ ابھی چہلم کر کے آئے ہو نا، چہلم کر کے آئے ہو، خالی حسین کا چہلم نہیں، اکبر کا بھی چہلم تھا، اللہ جرکم اللہ، قاسم کا بھی چہلم، 72 کا چہلم تھا نا۔ یہی علماء ذاکرین پڑھتے ہیں، ہر ایک بی بی کو اس کے لال کا پرسہ دیا، لیکن جانتے ہو مجھے مصائب اس شہزادے کا پڑھنا ہے جس کی ماں ساری زندگی اس حسرت میں چلی گئی، اکبر ایک بار تو ماں کہے گا نا آئے گا۔ اللہ جرکم اللہ، جو علی اکبر کے ماتمی ہو کہنے کی ضرورت نہیں، پھر کہہ رہا ہوں غلط پڑھا ہوں، جوانی میں مرو، اگر سن کے برداشت کرے جائے بڑا حوصلے والا۔ میں نے مصائب ہمیشہ اتنا پڑھا ہے سرکار جتنا مقتل میں لکھا ہے، جانتے کیوں؟ کیونکہ میرا حسین پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ پوچھ علی کی مقدس بیٹی سے حسین نے اکبر چنا کیسے تھا؟ قاسم کا چننا تو سمجھتے ہو نا، لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اکبر اٹھایا، لو مصائب میں شروع کر رہا ہوں، جس آنکھ میں آنسو نہیں 2 رکعت پھر پڑھ کے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ میں نے شہزادے کا مصائب شروع کیا، انہیں اللہ اولاد نبینہ عطا فرمائے، جو دعائیں ہیں ذہن میں رکھنا، جملہ شہزادہ علی اکبر کا ہے، پرسہ مل کے دیں گے، تم میں عزادار بن کے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوئی، کربلا حسین کے سجدے پہ مکمل ہو گئی۔ ان 4 پہروں میں حسین نے ایک گھر سے 72 جنازے آئے گا، جماعت کرنے علی اکبر کا 72 جنازے دے دیے، اور کبھی لوریوں والے اصغر کا جنازہ، اور کبھی مہندیوں والے قاسم کا جنازہ، اور کبھی سہلوں والے اکبر۔ یا حسین
روتے آنا دادارو، یہی حق ہے سیدوں کے برسے کا. کبھی اکبر 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ. شہادت نہیں، مجھے صرف ودیع پڑھنا ہے اور تمہیں سلام کر رہا ہوں. ایک جملہ ودیع کا اور میں تمہیں علی اکبر پہ سلام کر رہا ہوں. جانتے ہو، ایک لحظہ میری طرف دیکھنا، جانتے ہو جب علی اکبر سیدوں نے رخصت کیا، میں جملہ پڑھ گیا، تم حسین کی بہن کی غربت کو بھی سمجھی نہیں. اللہ اجرو کا من اللہ. عوضارو سارو پھاڑا. جان تو جب رخصت کیا، شہزادہ یوں زین پہ آیا، جو قد تھا میرے مولا کا، یوں زین پہ آیا. کسی بہن نے کلائی پہ بوسہ دیا، کسی نے پیشانی پہ بوسہ دیا، کسی نے اکبر کے سینے پہ بوسہ دیا. اب مقتل کا مصائب ہے. عوضارو سننا جملہ، ایک بہن کا قد چھوٹا تھا، کوئی ہاتھ ننے ننے پاؤں پہ آئے. جو علی اکبر کے بعد نہیں ہو، میں سیدوں کا سیدزادیوں کا نام نہیں لوں گا مائک پہ. 4 سال کی بطولہ ذہن میں رہے. ہاتھ آئے قدموں پہ، بوسہ لیا. اکبر سے زین چھوٹی، کہا میری پاک بہن پاؤں کیوں چھونے، کہا اکبر تیرا قد بڑا تھا. اللہ جرو کا من اللہ. یہی حق ہے علی اکبر کے برسے کا. اور تیرا قد بڑا تھا اور میرا قد چھوٹا تھا. بی بی ایک بوسہ میں پڑ گیا، ایک بوسہ تو نے اپنا دیا، میری 4 سال کی مخدومہ، لیکن یہ دوسرا بوسہ تو نے کس کا دیا؟ کہا اکبر ایک بہن تھی. اعلیٰ جلوکم اللہ. جو بہنوں والے بیٹھو، ایک بہن تھی، نام زہرا تھا، مدینے رہ گئی تھی. وہ کہتی تھی اور جب میرا اکبر دولہا بنے گا، ماتم کر جو اکبر کا بات ہوئی ہے، اور جب میرا اکبر صحرا لگائے گا اور اسے چوم کے کہنا اور غریب بہن کا سارا. یا حسین، یہی حق ہے برسے کا. اللہ تیرے ماتم کو قبول کرے. میں مر جاتا ہوں، میں نے کہا مسائل چھپاتا نہیں ہوں. غریب بہن کا سلام. تم نے اتنا ایک ودیع کا جملہ سرکار پڑھ دیا، ایک شہادت کا آخری ذاکر کا حق ہے عباس پڑھے. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں میں غربت کا علی اکبر کی اور تمہیں سلام کر رہا ہوں. جانتے ہو زدارو منظر کیا تھا، مقتل کیا تھا؟ یہ قرآن سے زیادہ مقدس منبر ہے، حدیث قصہ جہاں پہ ہے. اتنی بڑی آیتوں کے ضمن میں جملہ کہنے لگا. جانتے ہو جب حسین کسی طرح سے بھی بس آ گیا نا قبر کی لاش کو، جملہ میں پڑھ گیا، کسی طرح سے بھی دل آزاری ہو، سید ہو تو مجھے نہ کہنا، لیکن معافی چاہ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقتل کا مصائب ہے. یوں آیا نا جب سخی اکبر کی لاش پہ، تو جانتے ہو کیا کہا؟ جہاں ہر ذاکر ہر خطیب سے آپ نے سنا، لیکن ایک رکت منظر پڑھنا چاہتا ہوں. کہا میرا لال، ایک برچھی تو وہ ہے جو تجھے پیچھے سے لگی، آئے جو علی اکبر کے کلیجے بھی لیا. اللہ جانے پتھر کا یہ بندہ تھا، لیکن علی اکبر کے ماتمی، وہ جو حلقے کا ماتمی دروازے پہ کھڑا ہے، اس کا ہاتھ بھی سینے پہ ہے. پھر سارو پھانا کا میرا لال، ایک وہ برچی تھی جو پیچھے سے لگی، لیکن یہ سینے میں برچی تیسرے ہمارے. اب جب ماتمی کر علی اکبر کو فرسا دے، آواز آئی بابا برچی ایک نہیں، اور برچی دو تھی. اور بابا دو پہ خیرت میرے ہاتھوں پہ آئے، ایک اس ہاتھ پہ، ایک اس ہاتھ پہ بابا شمر نیزہ لے کے آیا. اس نے نیزہ بدل کر میرے کلیجے میں مارا نہیں، مار کے توڑ دیا. وہ ہنس کے کہتا تھا، اور میں نے سنا ہے وہ حسین بڑا سا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ